حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، آپ کو لیلۃ القدر کے متعلق ایک بات بتانی ہے کہ یہ جو شب قدر ہے اس کی افضلیت اور اس کی برکت اور اس رات کے عظیم ہونے کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم کا نزول اسی رات کو ہوا۔ شب قدر کی جو فضیلت ہے یہ اس بات سے ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کریم کا نزول اسی رات میں ہوا۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے بیک وقت شب قدر ہی کو ہوا ہے، تو اس بات سے شب قدر کی افضلیت ثابت ہوتی ہے۔ اور بنی اسرائیل کے قوم میں ایک عابد رہتا تھا جو رات بھر عبادت کرتا تھا اور دن ہوتے ہی جہاد کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا تھا۔ اسی طرح اس نے 1000 مہینے گزار دیے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تعجب ہوا بئی وجہ کہ ہماری عمریں اتنی نہیں ہیں تو ہم اس عابد کے ثواب کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس عابد کے عبادت کے ثواب کو پہنچنے تک کے لیے ایک ایسی رات اللہ تبارک و تعالی نے بنا دی کہ اگر انسان اس رات کے اندر عبادت کر لے تو اس عابد کے عمر بھر عبادت کرنے سے افضل ہے۔ یعنی اس رات کا اتنا ثواب ہے، اتنا اجر ہے کہ 1000 راتوں کی عبادت سے افضل اس رات کی عبادت ہے۔ تو یہ امت محمدیہ کی ایک خصوصیت بھی ہے۔ علماء کرام نے اس رات کی تعیین میں کئی قول ذکر کیے ہیں۔ یعنی شب قدر جو ہے وہ 5 راتوں میں دوڑتی رہتی ہے، کبھی 21 کو، کبھی 23 کو، اور کبھی 25 کو، کبھی 27 کو، کبھی 29 کو۔ تو جس کو شب قدر کی فضیلت کو حاصل کرنا ہے وہ 21 سے طاق راتوں میں جاگا کرے اور اس میں عبادت کی کثرت کرے۔ لیکن علماء کرام نے یہ تجویز نکالی ہے، سورہ قدر جو نازل ہوئی ہے اس کے اندر لیلۃ القدر، لفظ لیلۃ القدر کا 3 مرتبہ ذکر آیا ہے، اور لیلۃ القدر کے اندر 9 حروف ہوتے ہیں۔ جب 9 کو 3 میں ضرب دیا تو 27 ہو گیا، لہٰذا علماء کرام نے لکھا ہے کہ 27ویں رات کو زیادہ تر عبادت کی کثرت کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں شب قدر کا پایا جانا زیادہ ثابت ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ تمام لوگ 27ویں رات کو عبادت کی کثرت کریں، نفلیں پڑھیں، تہجد پڑھیں، قرآن پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، اوابین پڑھیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔